جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے، اپنی نماز کو برباد کر دیتے، نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر 5 قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی بے نمازی اگر 60 سال 70 سال 100 سال بھی زندہ رہ لے اور اپنی زندگی کے ایام گزار لے، پھر بھی اسے پتہ تک نہیں چلتا، محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کے اتنے سارے دن اتنے سارے سال کیسے گزار دیے، ہم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی مدت کیسے گزار دی، کیونکہ اللہ رب العزت بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم فرما دیتا ہے، اس کے چہرے پژمردہ ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، صالحین کا نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بے نمازی نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ بے نمازی کے چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جب وہ مرے گا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ مرے گا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، ذلت و رسوائی کی موت مرے گا۔ اور نمبر 4، جب وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا، بھوک کی حالت میں موت ہوگی، یعنی موت کے وقت اسے سخت بھوک کا احساس ہوگا، سخت بھوک لگی ہوگی۔ اور 5واں عذاب جو اس پر ہوگا اس دنیا میں، وہ یہ کہ جب وہ مرے گا تو پیاس کی حالت میں مرے گا، اسے اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر سمندروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ میرے محترم سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، کون ہم میں سے ایسا مومن ہے جو اس طرح کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، جو اس طرح کے عذاب کو چاہتا ہو؟ اس طرح کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے، اس طرح کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی یہ گوارا کرے گا کہ ہماری عمر سے برکت ختم کر دی جائے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ تسلیم کرے گا کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر مریں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہمارے چہرے سے صالحین کا نور ختم کر دیا جائے، ہمارے چہرے بے نور ہو جائیں، ہمارے چہرے افسردہ اور پژمردہ ہو جائیں؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہماری موت آئے تو پیاس اور بھوک کی حالت میں موت آئے؟ ہم میں سے کوئی اس کی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم نماز سے کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم اپنی نماز کو کیوں قضا ہونے دیتے ہیں؟ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو کیوں نہیں جھکاتے؟ کیا ہم اس دنیا کے اس چھوٹے سے عذاب کو گوارا کر سکتے ہیں؟ جب اس چھوٹے سے عذاب کو ہم اس دنیا کے اندر گوارا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کا عذاب ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ جو آخرت کا عذاب نہایت سخت اور کڑا ہوگا۔ لہٰذا ہم نماز پڑھیں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو ترک نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ میرے محترم سامعین کرام، تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ایک حدیث پاک کے مطابق کفر ہے۔ ہم ایسا عمل کیوں کریں؟ ہم نماز کیوں چھوڑیں؟ ہم نماز کیوں چھوڑیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور مومن کی علامت نماز ہے۔ تو جب ہماری علامت، ہماری پہچان نماز ہے تو ہم اپنی پہچان کو کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ جو چیز اپنی پہچان کو بھلا دیتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہماری علامت نماز ہے، اس لیے ہم اپنی علامت نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔